صبح ہو وہ بھی مسلمان نہیں ہے. اور آگے دیکھیے تفصیل رسول بیان جلد 7 صفحہ 187. فرماتے خاتم نبیین کا مانا بل مانا وہ کانا آخر الذی ختم به. پھر فرماتے ہیں وہ پھر مفردات جنہوں ختم النبوۃ اے امت سے بچیے. آگے فرماتے ہیں کہ اصل المتبادرہ انہ لا نبی بعدہ. سنت متبادرہ یہ ہے اور خود اللہ کے پیارے نبی نے بھی فرمایا ہے اور قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو میں نے قرآن کریم کی اور قرآن کریم کی تفسیریں ہیں ان تفسیروں سے ثابت کیا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے. آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے. اب اس کے بعد آئیے قرآن کی تفسیر کے بعد حدیث. اور حدیث کی کتابوں میں سب سے اہم کتاب بخاری شریف. بخاری شریف میں حدیث ہے جس 1 صفحہ 501. انتظامیہ کمیٹی کے پنجاب میں ان کے ہمارے کتنے بڑے شہر ہیں ان سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قصر نبوت کی آخری نیند میں ہوں اور فرمایا وانا خاتم النبیین اور میں آخری پیغمبر ہوں. تو یہ حدیث میں بھی ہے بخاری شریف ہے کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آخری نبی ہے. آپ کے بعد اور کوئی پیغمبر کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. بخاری شریف کے بعد حدیث کی دوسری سب سے بڑی کتاب مسلم شریف کی 2 صفحہ 248 میں حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث سے صفحہ 248 اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آخری نیند میں ہوں وانا خاتم النبیین اور میں آخری پیغمبر ہوں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا. اور اسی کتاب کی صفحہ 261 میں اور حدیث بھی ہے. حدیثیں بھی سنا ہے مگر چند حدیثیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں, کتاب میں دکھا دوں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. کس میں فرماتے ہیں میرے نبی صفحہ 261 پر وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی, میں عاقب ہوں اور عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں پیدا ہو. اور دوسری حدیث میں ہے پھر آگے فرماتے ہیں وانا العاقب الذی لیس بعدہ احد, میں وہ آخری ہوں جس کے بعد اور کوئی نبی ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر اور کسی حدیث میں فرماتے ہیں وہ اب عمر عاقب کیا ہے الذی لیس بعدہ نبی, وہ جس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا. اگر میں نے قرآن کریم سے اپنا عقیدہ اپنی جماعت کا عقیدہ اپنا دعویٰ ثابت کر دیا. میں نے قرآن کریم کی تفسیروں سے اپنا دعویٰ اپنا عقیدہ اپنی جماعت کا عقیدہ ثابت کر دکھایا. میں نے احادیث کریمہ سے اپنا دعویٰ اپنا عقیدہ اپنی جماعت کا عقیدہ ثابت کر دکھایا. میں نے یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ اللہ کے پوری امت نے یہی سمجھا کہ اس لفظ کی نہ تو کوئی تعبیر ہے اور نہ اس لفظ میں کوئی تخصیص ہو سکتی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس میں کوئی تعبیر بھی نہیں مانیں گے, اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں ہے. اگر اس سلسلے میں اور بے شمار دلائل ہے وقت پر ہم ان دلائل کا بھی جواب دیں گے. میں اس وقت یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے صحیح مخالف نے جو اپنا دعویٰ کیا تھا اپنی جماعت کا عقیدہ بتایا تھا کہ وہ بھی ہمارے آخری نبی کو
نبی مانتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آخری نبی مانتے ہیں اور مگر طریق مخالف بھی آخری نبی مانتے ہیں. تو ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم مانتے ہیں اور ماننے کے پیچھے کیا کیا دلائل ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم بھی مان جائیں وہ بھی مان جائے یہ بات ثابت ہو جائے تب کسی بھی فریق کو دوسرے فریق کی شخصیات اور کتابوں پر بحث کی جائے ہے. اور شرائط مناظرے میں بھی یہی ہے. شرائط مناظرے میں بھی یہی ہے. جب میں نے ثابت کر دکھایا کہ قرآن نے کریم میں ہے، تفسیروں میں ہے، حدیث میں ہے، اجماع امت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو اب ہم کو شرائط کے مطابق بھی اور خود طریقے مخالف کے نمائندہ وکیل مناظر مولانا طاہر غیابی صاحب کے بقول بھی حق حاصل ہو گیا کہ اب ہم ان کی جماعت سے سر سے پانی دارالعلوم دیوبند کا جس کو حضرات پانی کہتے ہیں ان کا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے، ان کا کیا موقف ہے اور کس کتاب میں کیا لکھا ہے میں وہ کھول کر دکھاؤں. لیکن حضرات ابھی مولانا قاسم نانوتوی کی بات رہنے دی. مولانا طاہر غیابی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا کہ اگر بریلی یعنی طریقے مخالف کہا تو بریلی کی بات ہے کہ اگر طریقے مخالف ختم نبوت کے قائل ہوں گے تو ہم ان سے جواب طلب کریں گے کہ وہ اس عقیدے کے خلاف آنے والی حدیثوں کا جواب دیں. یہ انہوں نے کہا ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم لوگ بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں تو وہ ہم سے جواب طلب کریں گے کہ اس کے خلاف جو حدیثیں آئی ہے اس کا جواب کیا ہے اور چنان سے جواب طلب کریں گے کہا کر مستقبل پہ ڈالا نہیں جواب طلب کر بھی جاؤ گے. کچھ احادیث کے نام پر عبارتیں سنا کر ہم سے مطالبہ کیا کہ اس سلسلے میں ہمارا موقف کیا ہے. حضرات میں نے آپ کو پہلے بتایا اور یہ پوسٹر جو چھپا ہوا ہے اس میں موضوع یہ ہے کہ دونوں فریق یہ بتائے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے یا نہیں. جب وہ یہ بتا رہے تب دوسرے نے کیا لکھا ہے اور اس کتاب میں کیا لکھا اس کو بتائے. موضوع یہ نہیں ہے کہ اس عقیدے پر کیا شبہ پڑتا ہے اس کا جواب کیا ہوگا. اس کے لیے مناظرے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے لیے جو فیصلہ ہو وہ تو فیصلہ بات ہے. اس کے لیے مناظرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر شبہ پڑتا ہے کہ اس شبہ کا جواب کیا ہوگا. کیا آج اتنا خرچہ اتنی پریشانی ہم کو آپ کو کمیٹی کو سارے لوگوں کو بتائے اس لیے ہوئی ہے کہ آپ آگے سے سنیں کہ اس شبہ کا جواب کیا ہے یا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے یا نہیں. اگر ہے تو یہ عقیدہ ہمارا یقیناً جو ہم رکھتے ہیں وہ غلط ہے. تو حضرات آپ اپنا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں اور ہم بھی رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی آخری نبی ہے. اس کے خلاف تو کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے. آپ کو جاننے کے لیے آئے ہیں یہ جاننے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ قرآن کریم کی صاحب پر کیا جواب عارف ہوتا ہے اس حدیث پر کیا اعتراض پڑتا ہے. یہ اعتراض اور شبہ علماء کا کام ہے. پبلک کو جاننے کا کوئی موقع محل نہیں ہے کہ پبلک آئے یہ جاننے کے لیے کہ اس پر کیا شبہ ہوتا ہے کیا اعتراض ہوتا ہے. پبلک کو تو اپنا عقیدہ محفوظ کرنا چاہیے اور عقیدہ جاننا چاہیے. حضرات اس کے علاوہ مولانا نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس شبے کا مطلب کیا جواب دیں گے. یعنی ہم سے جواب طلب کر رہے ہیں کہ اس شبے کا جواب کیا. آپ خیال فرمائیے ہم سے شبے کا جواب طلب کر رہے ہیں. حالانکہ اگر ان کا یہ خود یہی عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے تو جیسے ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. ان کو خود بھی ثابت کرنا چاہیے. دو بھائی اپنے گھر میں ہے باپ کی جائیداد کوئی لوٹ کے لے کے جا رہا ہے تو کیا آپ کو کہے گا کہ صاحب میرا بھائی اے بھائی ہمارے بھائی کا وہ لوٹ کے لے کے جا رہا ہے. ہم کو ملنا چاہیے بھائی جتنا تو فلائٹ نہیں رہے گا وہ کیا فلائٹ
دینے کی اجازت مجھے مل جانا چاہیے. اگر کوئی کسی کے باپ کی جائیداد لے کے بھاگ رہا ہو یا خود اس کی جائیداد جو بھائی کا جائیداد ہے تو لے کے جا رہا ہو, کیا وہ اپنے بھائی سے کہہ رہے کہ تو لے کے جانا ہے کیا نہ کیا, یا وہ خود اس چور کو پکڑنے کی کوشش کرے گا, چور کے بعد چھڑانے کی کوشش کرے گا. تو اگر یہ عقیدہ ہمارا اس طرح کا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے تو اگر تک کوئی جواب بچتا ہے تو ان کو خود ہی جواب ڈھونڈنا چاہیے, اس کے لیے مناظرہ کر کے اپنے جواب طلب کرنے کی کوئی پتا چلا کہ ان کا عقیدہ اور ہے جو اندر چھپا ہوا ہے اور آج ظاہری طور پر سب لوگوں کے سامنے کیا بھرپور ہو نہیں رہا ہے. بالکل بالکل بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیے. آپ شانتی بنا رکھیں, مائک خراب ہو رہا ہے, آپ سے ہم کو پریشانی ہو رہی ہے. ہمارا تو عقیدہ بالکل واضح ہے اور دلائل سے ثابت ہے. مولانا نے اثر ابن عباس پیش کی. پہلی بات یہ کہ اثر ابن عباس کو انہوں نے صحیح کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. تکنیکی خرابی کے کارن کچھ دشواریاں پیش ہو رہی ہے, ہم لوگوں کو بڑا افسوس ہے. کر رہا ہے ابھی سناٹا ہے مت کی طرح بھائی آپ سے گھمانا پڑے گا, پھر ہی گھمائیں. باتیں بہت ہے اور انشاءاللہ جب وہ آتا جائے گا تو ہم آپ کے سامنے واضح طور پر پیش کرتے جائیں. یہ وہ عقیدے کی بات ہوئی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے, ہم نے ثابت کر دیا. مگر اس کے برخلاف یہ دیکھیے کتاب ہے تہذیب الناس, جس کے مصنف ہیں ان لوگوں کے اپنے الفاظ میں حجت الاسلام حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند, یہ اتنے بڑے ہیں کہ سب سے بڑے بزرگ, انہوں نے اس آخری نبی کے سلسلے میں اپنا عقیدہ کیا لکھا آپ انہیں کے الفاظ سے سنیے. اگر بالفرض یہ سفا نمبر 25 لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بریلوی اور دیوبندی کا کلام جیسا کہ یہاں کے کمیٹی کے لوگوں نے عنوانات رکھ دیے ہیں کتاب کو, اس میں چادر اور وجہ قیام انداز وغیرہ وہ تو چھوٹی بات ہے. اصل بنیادی چیز یہ ہے جس سے اختلاف وہ یہ لکھتے ہیں اگر صرف بعد زمانے نبوی یعنی ہمارے نبی کے زمانے کے بعد بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو, یہ نہیں کہ پہلے پیدا ہونے سے وہ زندہ ہے, یہ نہیں, کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آیا. پھر لکھتے دے جائے کہ آپ کے موافق کسی اور زمین میں یا فرض کیجیے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجدید کیا جائے, یعنی اگر ہمارے نبی کے بعد ان کے عقیدے کے مطابق کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق ان کے نزدیک نہیں آئے گا, ان کے نزدیک پھر نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے. یہ ان حضرات کا عقیدہ ہے اور الحمدللہ یہ
جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے میں ایک بات سے واضح کر دوں کہ عام لوگ جن کو لوگ دیوبندی کہتے ہیں وہ نہیں کہتے. میرا خطاب ان سے نہیں ہے. میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ میری گفتگو عام پبلک سے نہیں ہے. وہ بیچارے جانتے ہی نہیں ہے ان حقیقتوں کو. تو چاہے وہ اسی طور پر اپنے کو غلطی کہتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں. اصل بنیاد ہے ان لوگوں سے جن لوگوں نے کتاب لکھی چھاپی پڑھا سمجھا اور ان کا اتباع کر رہے تھے اور اس کی وکالت کر رہے تھے کہ یہ بات صحیح ہے کتاب صحیح ہے. اللہ کو لکھ رہے کہ ہمارے نبی کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمے سے محمدی میں فرق نہیں آئے گا. اللہ کیا نیا نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آئے گا؟ ارے فرق آئے گا. ہمارے نبی آخری نبی نہیں رہے گے. تو جو ہمارے نبی آخری نبی نہیں رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ فرق بڑھ ہی گیا. مگر ان کے عقیدے میں فرق نہیں پڑا. یعنی نبی آخری نبی رہے نہ رہے ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا. ان کا عقیدہ جو ہے وہ وہی رہے گا. اور ہمارے عقیدے کے مطابق اگر کوئی نبی پیدا ہوتا ہے بتانا کرتا انہیں کے بخود کہ کوئی نبی پیدا ہو جائے تو ہمارے عقیدے کے مطابق فرق پڑ جائے گا. عقیدہ صحیح نہیں رہے گا. اور جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. اور ان کے عقیدے کے مطابق فرق نہیں پڑے گا. ہمارے عقیدے کے مطابق فرق پڑے گا. وہ مسلمان نہیں رہے گا. اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا. وہ غیر مسلم ہو جائے گا. اور مولانا طاہر غیابی اسی عقیدے کو مان رہے تھے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں پڑے گا. اور یہ میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں. مولانا طاہر غیابی نے بھی اپنی تقریر میں اس کا اعتراف کیا تھا کہ جو اس کے خلاف کہے وہ مسلمان نہیں رہے گا. کافر ہو جائے گا. کافر ہے یہ یونیورسٹی کا. تو گویا اپنے کفری عقیدے پر اقراری ڈگری خود اسی کی زبان سے حاصل ہو گئی ہے. یہ میرے گھر کی کتاب نہیں کسی اور کے گھر کی کتاب نہیں ہے. ان کے گھر کی کتاب ہے چھپی بھی ہے. یہ کتب خانہ رحیمیہ دیوبند ضلع سہارنپور سے شائع کیا. کمیٹی والے چاہیں تو میں یہ کتاب ان کو دیکھنے کے لیے بھی دے سکتا ہوں. حضرات وہ کمیٹی والے کتاب دے کے دیکھنا بھی چاہے تو دیکھ سکتے ہیں. اردو میں کتاب ہے اور اس کو بولے پڑھ بھی سکتے ہیں. الفاظ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ صفحہ نمبر کا 25 ہے. جب تک آپ دیکھیں گے میرا وقت محفوظ رہے گا. جب تک آپ دیکھیں گے میرا وقت محفوظ ہے. مولانا طاہر غیابی صاحب نے خود اثر ابن عباس کی توضیح کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اپنے اثر ابن عباس میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کی زمانے میں ہوں گے پہلے یا بعد یا حضور کے زمانے میں. انہوں نے مجھے خطاب کیا کہ اگر ہم لوگ یہ کہہ دیں کہ وہ نبی پہلے تھے تو وہ ہم سے مطالبہ کریں گے کہ اللہ نے تو متعین نہیں کیا ہے, نبی نے تو متعین نہیں کیا ہے, تم بریلی والے متعین کرنے والے کو یہ انہوں نے ہم سے کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک یہ متعین نہیں ہے. وہ کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے, پہلے کے بھی ہو سکتے ہیں, خود حضور کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں. خود ان کے الفاظ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آج بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور کوئی نبی پیدا ہو جائے تو ان کے عقیدے کے تمہیں کوئی فرق نہیں آئے گا. حضرات یہ ان کا عقیدہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قادیانی کا عقیدہ ہے. فرق یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ پیدا ہو سکتا ہے اور قادیانی نے کہا کہ جب پیدا ہو سکتا ہے تو ہو سکتا کیوں رہے, وہی جائے. اس لیے اس نے دعویٰ کر دیا کہ ہم پیغمبر بن کر آئے ہیں. مگر قادیانی کو یہ عقیدہ ملا کہاں سے؟ انہی علماء دیوبند کی کتاب سے عقیدہ ملا اور انہی علماء دیوبند کی شہ پا کر قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو حضرات یہ تو ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اور ان کے اسی عقیدے کی پیداوار, اسی عقیدے کی بنیاد پر شہ پا کر قادیانی فرقہ آج دنیا میں ختم نبوت کا منکر ہو گیا, جس کو پوری دنیا کے مسلمان نے غیر مسلم اور کافر قرار دیا ہے. اب اس کے بعد ہو گیا ابھی ہے
ادا تو اور میں آئے دکھاؤں گا کہ قادیانی نے خود اس کا اقرار کیا ہے کہ جناب ہم کو جو کافی کہہ رہے ہو کہ ہم آخری نبی محمد رسول اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، تو ہم سے پہلے تو علماء دیوبند نے خود بھی یہی لکھا ہے اور ہم انہیں کی شہ پا کر یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، تو آپ خود کو کافی کہہ رہے ہو، انشاءاللہ وقت آنے پر ہم وہ بھی دکھا دیں گے۔ تو پتا چلا کہ اس عقیدے کی بنیاد کو مولانا قاسم نانوتوی پانی دیوبند نے رکھی، اور یہ ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے نبی آخری نبی نہیں ہے، جبکہ پوری دنیا کا اللہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا، اور خود ہمارے نبی کا یہ عقیدہ رہا کہ ہم آخری نبی ہیں، اور میرے نبی کے زمانے سے صحابہ تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دی ساری دنیا کے مسلمان یہ مانتے آئے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد اور کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر امکان مانا جائے کہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے تو اللہ کی کتاب کو جھوٹا قرار دینا ہوگا، خدا کو جھوٹا قرار دینا ہوگا۔ ہمارا خدا جھوٹا نہیں ہے، اللہ کی کتاب جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، میں نے یہ کتاب پڑھ کے سنائی ہے اور آپ کو دکھائی ہے، کمیٹی والوں کو بھی دکھائی ہے، میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جب ان کا وقت آئے تو یہ اس بات کا اعتراف کرے یا قرار کرے یا انکار کرے کہ یہ ان کے بزرگوں کی کتاب نہیں ہے، یا پھر کہے کہ ہاں ہماری کتاب ہے، کھلے لفظوں میں ایک پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے انتظامیہ کمیٹی کے آپ پرشاسن کی مدد سے دونوں اسٹیج کے دونوں طرف جو سامعین ہیں ان کو سامعینہ کے نیچے بیٹھنے کی گزارش کریں، اور پرشاسن کی مدد سے جو ہمارے مراجعوں کی تقریروں کو دیکھ رہے ہیں ان کو پرشاسن کی مدد سے روکیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ شانتی بنائے رکھیں اور سنیں۔ سوال جواب شروع ہو گیا ہے دونوں طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو کر کے سنیں، اور جو پیش کر رہے ہیں اپنے تقریر کو وہ مہربانی کر کے نہ کریں، نہیں تو ہمارے والنٹیئر یا پرشاسن کی مدد سے آپ کے کیس کو ضبط کیا جا سکتا ہے۔ یہ سختی سے پابندی لگائی گئی ہے کہ کوئی بھی عام جو ہے وہ ریکارڈنگ نہیں کر سکتا ہے، وہ صرف کمیٹی کے ہی ذریعہ ریکارڈنگ ہوگی اور کمیٹی سے آپ لوگوں کو دی جائے گی۔ اس لیے صرف آپ کو گزارش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے اور سنیں۔ دیر بجے تک یہ پروگرام چلے گا کیونکہ آدھا گھنٹہ ہم لوگ بڑھا دیا آج، کیونکہ دیر سے شروع ہوا دیر سے شروع ہوا۔ نحمدہ ونصلی علی محترم حضرات، میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہی آپ حضرات کی خدمت میں ایک درخواست کی تھی۔ مناظرہ کمیٹی، حکم حضرات اور دونوں فریق کے صدور اور عام مسلمانوں سے، تمام حاضرین سے میں نے درخواست کی تھی کہ شرائط مناظرہ اور موضوع مناظرہ کی پابندی ضروری ہے، اور آپ حضرات فریق مخالف کو اس کا پابند بنانے کی کوشش فرمائیں گے۔ شاید کہ آپ حضرات نے میری اس درخواست پر توجہ نہیں فرمایا، یا توجہ تو آپ نے کی لیکن بات نکل گئی۔
ایک بار پھر میں آپ حضرات کو متوجہ کر رہا ہوں، شرائط مناظرہ کی دفعہ نمبر 12 کو پھر سے پڑھ لیجیے۔ پہلے اصل مسئلے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی، اس کے بعد کسی شخصیت یا کتاب پر بحث ہوگی۔ ہمارے کہیں کے مخالف نے اس دفعہ کی خلاف ورزی اپنی پہلی تقریر میں کر دی اور انہوں نے ضرورت سے زیادہ اجرت سے کام لیا۔ انہوں نے شخصیت کو بھی اور ایک کتاب کو بھی بحث میں پہلی تقریر میں داخل کر دیا۔ کیا ان کے نزدیک قرآن اور حدیث سے جتنی گفتگو ہونی تھی وہ سب ہو چکی اور اب فریق مخالف کے پاس حدیث و قرآن میں کوئی مٹیریل نہیں رہ گیا ہے؟ اگر ان کا دامن حدیث و قرآن سے خالی ہو چکا ہے اور کوئی مٹیریل اور مواد نہیں رہ گیا ہے تو پھر ان کو اعلان کرنا چاہیے تھا کیا میرے پاس حدیث و قرآن سے گفتگو کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، اس لیے اب میں شخصیت اور کتاب کو بھی بحث میں لا رہا ہوں۔ اتنی اجرت نہیں کرنی چاہیے تھی جتنی اجرت سے انہوں نے کام لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس بات کو وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ حدیث اور قرآن سے گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اصل مسئلے کی بات مکمل ہو گئی اور حدیث و قرآن کی روشنی میں کوئی مزید کلام کی گنجائش باقی نہیں ہے اور نہ دلائل کی مد میں نہ احسان و شبہات کی مد میں قرآن اور حدیث سے کوئی اور بات مجھے نہیں کرنی ہے۔ اگر انہیں کوئی اور بات نہیں کرنی ہے حدیث و قرآن سے تو انہیں اس کا پہلے اعلان کر دینا چاہیے تھا، اس کے بعد کسی شخصیت کا نام یا کسی کتاب کو سامنے لانا چاہیے تھا۔ آپ ہمارے فریق مخالف کی مجبوری کو محسوس کریں کہ فریق مخالف کے پاس حدیث و قرآن میں اب کوئی بات نہیں آ گئی، اس لیے کہ حدیث و قرآن میں جانے میں بچانے کے لیے مجبوری ہے، پریشانی ہے۔ ادھر بڑھتے ہیں تو بندر میں پھنستے ہیں۔ خلق میں بحث کرنے کے لیے وقت سے پہلے بحث کو آگے بڑھایا جائے، غیر متعلق باتوں کو چھیڑا جائے۔ میں دوبارہ عرض کروں گا فریق مخالف سے کہ تحقیق الناس اور مولانا قاسم نانوتوی آپ کو اتنی جلد یاد آنے لگے اور آپ کو اپنے گھر کے لوگ یاد نہیں آئے۔ اگر آپ کو شخصیتوں کو دیر بحث لانا تھا اور کسی کتاب ہی کو بحث میں لانا تھا تو آپ کو اپنے گھر کی ابتدا کرنی چاہیے تھی۔ میں آپ کے اس خلق مبحث سے مجبور ہو کر اور مناظرہ کمیٹی کی یہ کمزوری محسوس کر رہی ہے کہ وہ علمی گفتگو کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتی ہے، وہ مناظرے کی دعوت پیش سے واقف نہیں ہے، مناظر کی کمزوریوں کو محسوس نہیں کر سکتی ہے۔ ان کی سادگی سے فائدہ اٹھایا مفتی منیر الرحمان صاحب نے اور کیسے ابھی انہوں نے تحقیق الناس کو کتاب کو بحث میں لایا، کیسے انہوں نے ابھی مولانا قاسم نانوتوی کو بحث میں لایا اور کیوں اس مناظرہ کمیٹی نے ان کو ٹوکا نہیں۔ اس موقع پر شخصیات اور کتابوں کے میدان میں جب قدم رکھوں گا تو مولانا مفتی الرحمان صاحب کو سمجھ میں آئے گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت نہیں ہے، بہت جلد آنے والا ہے وہ کہ آپ سوائے خلق میں بھاگ کے اور سوائے ایک پرندے کی طرح اس ڈالی سے اچک کر اس ڈالی پر اور اس ڈالی سے ٹوٹ کر اس ڈالی پر چلنے کے آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہوش میں رہیں اور شرائط مناظرہ کی کاپی کو ہاتھ میں لے کر گفتگو کریں اور آسان اور میرا خری والی گفتگو اور خلق میں بحث کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں طاہر حسین بول رہا ہوں، اگر
شخصیتوں کو ابھی سے ذہن میں سے بات لایا ہے اور کتاب مخصوص کو آپ نے اٹھا کر موضوع میں چھوٹ دیا ہے تو آپ اعلان کر دیں گے کہ نمبر 1 تو کتاب قرآن اور حدیث کی گفتگو کرنے کی مسئلے کے سلسلے میں وہ مکمل ہو گئی اور اس سلسلے میں کوئی بات قرآن حدیث سے نہیں کروں گا تو پھر میں انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں گفتگو کو میں امید کرتا ہوں کہ مفتی مدعو رحمان صاحب اعلان کر دیں گے اور مناظروں کمیٹی والے انہیں پابند کریں گے 5 منٹ میں اپنے وقت میں دیتا ہوں اس کے بعد میں گفتگو کروں گا. کمیٹی مفتی محمد مدعو الرحمان صاحب سے یہ گزارش کرتی ہے کہ موضوع نمبر 1 اور شرائط نمبر 12 کے مطابق یدی اگر ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث مکمل ہو چکا ہے وہ اعلان کر دے اور شخصیت پر وہ آتے ہیں اعلان کر دے. آپ لوگ مہربانی کرتے ہوئے تمام سامعین سے سننا ہے آپ کو سمجھنا ہے. ابھی مفتی مدعو الرحمان صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بات ختم ہو گئی یا پھر وہ شخصیت پر ہی بات رہی ہے. یہ بھی کمیٹی ان سے طلب کی ہے کہ سوال کی تھی اس لیے آپ مہربانی کر کے سنیں. کمیٹی کے لوگوں کو گزارش کروں گا کہ وہ جو شرائط نامہ ہے اس سے اپنے سامنے لا رکھے ہیں. دیکھیں اس میں الفاظ ہے پہلے اصل مسئلے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی. گفتگو ختم ہو جائے گی یہ نہیں ہے. میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی. میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں یہ ہے حدیث میں یہ ہے تفصیل میں یہ ہے یہ میں نے بتایا گفتگو کی. نہیں بات یہ ہے کہ یہ سنجیدگی کا ماحول بنا کے رکھنا ہوگا. آپ لوگوں سے گزارش ہے اب کچھ ٹیکنیکل ایسی بات اگر آ جاتی ہے تو اس کو ہم لوگوں کو بھی سمجھ کے کرنا ہوگا. کمیٹی سے آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر آپ کی گفتگو ختم ہو رہی ہو تو اعلان کر دیں. پھر نظریے کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ لوگوں کو بچے کا اعلان کرنا پڑے گا. اس لیے آپ اگر آپ سے یہ گزارش کی گئی ہے کمیٹی کی طرف سے کہ اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی گفتگو ختم ہو گئی ہے تو یہ آواز کو سنا دیں. پھر بچے سے اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اعلان کرنا ہوگا. لیکن دونوں باتیں ایک ساتھ کسی کے بھی طریقے سے ہم لوگ نے دینا چاہتا ہے. معاف کیجیے گا مقصود اور ضابطے کے مطابق جگہ نہیں کرنا ہے. یہ دونوں کو آپ کو بھی کرنا ہو یہ دونوں کی کوٹی یہ دونوں کو بھی جیسے میں نے کہا کہ نماز فرض ہے. نماز فرض ہونے کی 150 حدیثیں ہیں قرآن میں حدیث میں کیونکہ 13 موضوعات ہے تو سب کو غور و فکر کرنے کے لیے سب کی نزاکت ہے 3 دن کا وقت رکھا گیا ہے. تو اس لیے جو موضوع پر پہلے بات ہو جائے یہی میں بتا رہا ہوں آپ کو کر رہا ہوں آپ کہ 150 حدیثیں ہیں مان لیجیے اور ہم نے سب حدیث سے دکھا دیا کہ یہ نماز فرض ہے. آپ بھی مان گئے نماز فرض ہے تو بات مکمل ہوئی بھی نہیں ہوئی. تو دلائی دینے کو آپ 3 دن 1 دن نہیں ایک موضوع پر 50 دن کو شروع کر سکتے ہیں دلیل پر. باتیں مکمل ہو گئی. جو بات ہم نے کہی کوئی بات آپ نے نہیں کہی بات مکمل ہو گئی. اب نہیں دلائی کی بات دلائی سے کرتے رہیں گے. اگر آپ جیسا کہ شرائط کے مطابق یہ طے ہوا ہے کہ اگر دونوں فریقین اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں متحد ہوتے ہیں تو ختم بات. اگر کوئی تفصیل کی بات اگر آتی ہے اگر کوئی بھی فریقین اگر چاہتے کہ میں تفصیل کو بات کروں گا تو پھر وہ اعلان کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھیے ایک تو شخصیت خالی شخصیت ایک ہے کہ اسی موضوع کے بارے میں اگر موضوع اگر پورے حصہ کرتے ہیں تو اس کو آخری نبی کے بارے میں آپ کا کیا رہا ہے اسی آخری نبی ہمارا عقیدہ یہ ہم نے بتا دیا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے نبی آخری نبی اردو نے اس کے خلاف نہیں لکھا اور ان کے عقیدے کے مطابق جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور آخری نبی ہے مگر ان کے بزرگوں نے اس کے خلاف لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر آخری نبی ہے یہ ان کے بزرگوں نے لکھا. یہ ان کا موقع پیٹے ثابت ہوا. میرے محترم بزرگوں دوستوں میں نے اپنے وقت میں سے وقت دیا تھا یہ ان کا وقت نہیں تھا.
یہ وقت میرے وقت میں سے کاٹ کر دیا گیا ہے، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ ایک مسئلہ کہ شرائط مناظرہ کی اس دفعہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کمیٹی نے بھی محسوس کیا ہے اور آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، اور میں تو پوری قوت سے رکھتا ہوں، پوری قوت سے کہتا ہوں کہ شرائط مناظرہ اور موضوع مناظرہ کے حدود میں رہنا یہ مفتی مطیع الرحمان صاحب کے بس کا رول نہیں ہے۔ انہوں نے کہیں ابھی تقریر کی ہے اور اس میں کئی بے ضابطگی کی ہے، اس میں سے ایک بے ضابطگی یہ تھی جس کے لیے میں نے 5 منٹ کا وقت اپنا دیا۔ اس سلسلے میں اسی بے ضابطگی پر مزید روشنی پڑنے کے لیے اس شرائط مناظرہ کی ایک دفعہ اور بھی موجود ہے، اس کو بھی ذرا صاف غور کر لیں۔ دفعہ نمبر 7، جب تک کسی ایک سوال کا جواب ختم نہ ہوگا اس وقت تک دوسرا سوال کرنے کا حق نہ ہوگا اور نہ دوسرے موضوع پر گفتگو کی اجازت ہوگی۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب سے میں نے اپنی تقریر میں کئی سوال کیے تھے اس عقیدے کے متعلق، جس میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے سلسلے میں بھی سوال کیا تھا، اور اس روایت کو میں نے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے کئی سندوں کے ساتھ محدث بحثی کی تصحیح کے ساتھ نقل کیا تھا۔ سوال میں میری پہلی تقریر میں یہ چیز موجود تھی اور عقیدے کی بھی پوری وضاحت تھی، اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ غریب مخالف کا عقیدہ میں نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ غریب مخالف کا حق ہے۔ میرے بھائی، آپ نے محسوس کیا 3 خلاف ورزیاں اور بے اصولیاں مفتی مطیع الرحمان صاحب نے کی۔ اپنی تقریر میں بات انہوں نے یہ تھی کہ ان کا عقیدہ کچھ اور ہے اندر، اور وہ اپنا موقف اور بیان کر رہے ہیں۔ میں حضرت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ غریب مخالف کے موقف کو، عقیدے کو اور اندر اور باہر اور ظاہر کرنے کی آپ کو میری کھلی وضاحت کے بعد کیا حکم تھا؟ کیا کسی مناظر کو یہ حق ہے کہ جب ایک مناظر اپنا موقف پھسلا ہوا بیان کرتا ہے، ڈنڈ کے ساتھ بیان کرتا ہے، تو کیا دوسرا مخالف یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اندر سے بھی کچھ اور ہے؟ اگر آپ کو یہ حق ہے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ آپ نے جو اپنا موقف بیان کیا ہے، آپ نے بھی ہمارے موقف کو اپنا لیا، کیونکہ اندر سے آپ سلندر تھے، اس کے خلاف جانے کی قوت نہیں تھی آپ کے اندر، آپ اندر تھے، اس کے منکر تھے، لیکن اس طرف جانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے آپ نے اقرار کر لیا کہ میرا بھی عقیدہ یہ ہے۔ اگر میں جوابی طور پر یہ جملہ استعمال کروں تو مناظرہ کس رخ پر جائے گا، اور کیا مناظرہ اپنے شرائط کے ساتھ ہو پائے گا؟ یہ دوسری خلاف ورزی انہوں نے کی۔ مناظرہ کو میں کسی میں کہتا ہوں تو ان کو مناظرے کے قواعد اور اصول سکھائے اور حدود میں آ کر گفتگو کرنے کے آداب سکھائے۔ جب 2 فریق یہاں پر ہے اور پہلا فریق ہونے کی حیثیت سے مجھے حق ملا اور میں نے اپنا موقف قرآن اور حدیث کی روشنی میں سامنے رکھا، اور مفتی مطیع الرحمان صاحب نے بڑی چالاکی کے ساتھ آپ کو یہ بھی فرق کیا کہ مولانا نے کوئی دلیل نہیں بیان کی۔ افسوس، اگر آپ کے کام کھلے ہوں گے اور آپ نے کچھ پڑھا لکھا ہوگا تو میرے تقریر شروع کرنے سے پہلے خطبہ پڑھا تھا اور پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین۔ کیا کوئی تمہیں یاد نہیں ہے یہ خاتم النبیین قرآن مقدس کی آیت کا جملہ ہے، اور اس کو ہم نے خطبے میں رواج کے طور پر نقل کیا تھا تاکہ دلیل پہلے سامنے آ جائے، لیکن اب اس کچھ کھلی سی جاہلانہ کارروائی کے باوجود اور ان کے صدر محترم کیا وہ اتنے بھی واقف نہیں ہے کہ اپنے مناظر کو متوجہ کرتے اور ان کے منہ میں لگام دیتے اور اپنا دھول ڈھونکنے کو ان کو روکتے، جن سے جانے گے اس قسم کے خریب کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ میں خود میں مسلمان میں دلیل کی طرف اور قرآن مقدس کی آیت کی صحیح اقتباس کی چونے کی طرف اشارہ کر دیا تھا، لیکن اگر
میں صاحب حسین کا کیا قصور ہے؟ اس لیے آئندہ ان کو پابند بنائے، آئندہ وہ باہر کی گفتگو نہ کرے اور میرے موقع کو وہ نہ بیان کرے۔ اگر ان کو اسی طرح کی کھلی آزادی ملی تو مناظرہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچے گا اور باہر کی طرح کام نہیں پہنچ سکتے۔ وہ تو کھڑے ہو کر اعلان کریں کہ ہم نے ان کے موقع کو بیان کرنے میں کہاں کی اور انہوں نے جو موقع بیان کیا تھا اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کی یا پھر حدود سے پار کیا ہے انہوں نے، اس کی باقی مانگے وہ خراب ہوگا، اس رسول میں وصولی کا اعتراف کریں۔ ہمارے موقع کو ہم بیان کرنے والے ہیں، ہم نے کتنی احتیاط سے کام لیا تھا کہ یہ کہا تھا کہ وہ خلیج مخالف اپنا موقع خود بیان کرے گا، میں اس کو موقع نہیں بیان کر سکتا۔ انہوں نے میرے موقع کو بیان کرنے کے لیے ہمارے بیان کے لیے موقع کو کنڈم اور کینسل کرنے کے لیے حدود کو اور آزاد گفتگو کو اور مناظرے کے اصول کو پامال کیوں کیا؟ اگر ان کو وہاں سے مناظرے کا کوئی قاعدہ قانون نہیں معلوم ہے، اگر وہ بالکل اس سلسلے سے ناغرض ہے تو کے صدر کو چاہیے کہ مناظر صاحب کو ذرا مناظرے کے قواعد پڑھا دیں، اصول بتا دیں، اس کے بعد ان کو کھڑا کریں۔ یہ جو ہم سے انہوں نے کیا اب تیسرا مباحثہ انہوں نے بہت بڑا کیا ہے، بہت بڑا کیا ہے، جس کو عالم محسوس کر سکتا ہے، جس کو عالم علم محسوس کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی جب آپ نے اس سے کر دیا اتفاق کہ جو بات میں نے بیان کی تھی اہل سنت والجماعت کا، علماء اسلام کا، علماء دیوبند کا، سارے محققین کا، قرآن کی روشنی میں، حدیث مولانا کی روشنی میں اور اجماع امت کی اور تصریحات کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اب آج کے بعد کسی نبی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے اس کا اعلان کیا ہے، میں اب بھی کہتا ہوں یہ آپ سے کہ اندر کو چھوڑ دیجیے ورنہ پردہ اٹھا دوں گا، ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے کہ اندر میں کیسی کیسی غلازتیں بھری ہوئی ہے۔ جب شخصیات پر اور کتابوں پر آؤں گا اس وقت آپ کو اپنی اوقات بتا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ مناظرہ ہے اور میں طاہر حسین ہوں، یاد رکھیے آپ انشاءاللہ العزیز مناظرہ پورے کی محسوس کرے گی، حکم بھی محسوس کرے گا، علماء بھی محسوس کریں گے، عوام بھی محسوس کریں گے کہ مناظرے کے لیے کتنی اہلیتوں کی ضرورت ہے۔ یہ بچوں کو کھلوانا نہیں ہے، یہ تقریر کا میدان نہیں ہے، یہ چڑیوں کی طرح کودنے سے اچائی پر مناظرہ نہیں ہوتا۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب اپنی آزاد مناظرہ اور شرائط مناظرہ کے حدود میں رہیے۔ اب میں آپ کو ایک تیسری بات بتاتا ہوں۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب کی علمی لیاقت اور ان کی قابلیت عربی عبارت پڑھنے میں شوق لوگوں گرامر کی جو انہوں نے بندی کی وہ سب یہاں لوگ ہیں۔ اب تقریر پیش ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو لوٹا کر اور پھر نام و شرف کی اور گرامر کی غلطیوں پر میں معاف کروں گا تو موضوع رہ جائے گا اور اس کی مفتی الرحمان صاحب محسوس کریں گے کہ آج کہاں آ گئے ہیں اور آپ کو ان کی حیثیت معلوم ہو جائے گی۔ یہ کپڑوں اور جوتوں اور دستار سے روز جمانے والا مجموعہ نہیں ہے۔ آج یہاں علم کے موضوع اور حقائق اور کتابوں کے حوالے اور اپنی اوقات ہر ایک کو معلوم ہونے کا وقت ہے۔ آپ نے خاتم النبیین کا معنی بیان کیا ہے، مجھے افسوس ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا لکھا نہیں اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ علماء اسلام نے علماء دیوبند اور دیوبند کے وجود کے پہلے سے خاتم النبیین کے کیا کیا معنی بیان کیے ہیں۔ لائیے ذرا شرح شفا نصیب الریاض جلد 2 مفتی مطیع الرحمان صاحب سے میرا یہ مطالبہ ہوگا اور ان کے سب مقام سے میں کہوں گا کہ ذرا مفتی صاحب کا انداز مناظرہ سکھا دیں اور گفتگو میں اپنے حضور سے رہنے اور آداب کے اندر رہنے کی کوشش کرنے کی تلقین فرما دیں۔ یہ دیکھیے یہ ہے نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض جلد 2 صفحہ نمبر 217۔ میں نے جو عقیدہ بیان کیا تھا اور اس عقیدے کی یہ دلیل بھی ہے اور مجھے افسوس ہے کہ مفتی صاحب
النبیین کا لفظ آیا ہے، اس خاتم النبیین کا معنی بیان کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کو صرف ایک معنی معلوم ہے، اس لفظ کا کوئی دوسرا معنی معلوم نہیں ہے۔ جب آپ کا علم اتنا محدود ہے، مطالعہ اتنا کمزور ہے، تو آپ میدان مناظرہ میں کیوں آئے تھے؟ آپ کو ہوش ہوا شروع کر لینا چاہیے تھا کہ میں اس کا آدمی ہوں یا نہیں، میں کہاں جا رہا ہوں اور کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ یہ شرح ہے جو علامہ طوفانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہوئی ہے، اور اس میں خاتم النبیین کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ وہ سن لیجیے کہ اس لفظ کے معنی ایک ہے یا ایک سے زائد بھی ہے، صرف آخری ہونے کے معنی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور زائد معنی بھی ہے۔ اس لفظ کے اندر آخری ہونے کے علاوہ کچھ زائد مفہوم کی بھی گنجائش ہے، اور علماء نے وہ مفہوم لیا ہے، اس میں داخل معنی ہے، اس کی تصریح ہے یا نہیں ہے، مفتی صاحب کو افسوس خبر نہیں ہے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے گزارش کروں گا کہ علامہ بخاری کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے کہ علامہ بخاری نے آخر کے معنی کے علاوہ بھی اس کے مفہوم میں زائد کی اس کو مانا ہے، اس کی تصریح کی ہے، اور مفتی صاحب بات فرمائیں گے۔ جب شخصیت کی بات آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ مولانا رفیع علی خان صاحب نے مولوی احمد رضا خان صاحب کے 42 محترم ہوئے، اور ان کے گھر کے اندر مولانا قاسم نانوتوی سے پہلے ہی وہاں وہ سب کچھ ہو چکا ہے، اب وہ کھیر پک چکی ہے۔ ابھی اپنے کھٹے میں ہاتھ ڈالنے کا جب نمبر آئے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ شخصیات پر اور کتابوں پر بحث کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ابھی تو آپ نے جو غلطیاں کی ہیں صرف اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے حدیث پاک ہے، رفیع روایت حدیث کی کتاب میں ایک روایت آئی ہے، 11واں روایت آئی ہے، آسانی الکتاب، اور روایت میں آیا ہے انی عبد اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کا خاتم ہوں۔ اب اس کا معنی دیکھیے، اللہ بخاری لکھتے ہیں وخاتم بکسر التاء وفتحها، خاتم کا لفظ صاحب دیر لگا کر اور قبر لگا کر دونوں طریقے سے صحیح ہے، خاتم بھی اور خاتم بھی دونوں طرح سے یہ لفظ ہے، اور لغت عرب میں دونوں طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ خاتم بکسر التاء وفتحها، یہ لفظ کسرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ صحیح ہے، اور قرآن مقدس کی قرأت میں بھی خاتم اور خاتم دونوں طرح کی قرأت آئی ہے، اور یہ لفظ چاہے دیر کے ساتھ پڑھا جائے یا صبر کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے معنی کیا ہے؟ بکسر التاء وفتحها آخرهم، ایک معنی ہے نبیوں کا آخر، اور دوسرے معنی کیا ہے؟ وَمَن بِهِ كَمَالُهُمْ، وَمَن بِهِ كَمَالُهُمْ، صرف اتنا ہی اس کے معنی نہیں ہے، اس معنی پر تو سب کا اجماع اتفاق ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک قائم مفہوم بھی اس لفظ میں داخل ہے، اور وہ مفہوم خاتم النبیین کے لفظ میں ہے موجود۔ اس حدیث پاک میں بھی خاتم النبیین ہے، اور قرآن مقدس میں بھی یہ لفظ موجود ہے، تو وہاں پر بھی ترجمہ دونوں ہوگا، آخرہ ومن بہ کمالہ، اور وہ ذات یہ سارے نبیوں کا کمال جس ذات کے صدقے میں ہے، جس ذات کے ذریعے سے ہے، تو میرے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کے مطابق اور رسول جماعت کے عقیدے کے مطابق اور علامہ بخاری کی تصریح
جس فرضی طور پر کہی گئی ہے اس کو واقعی مان لیا. فرض کر لو کہ نبی آ جائے, فرض کر لو ہے نا, جن فرض کر لو اس کو بلا رہی ہے, اور وہ فرضی چیز بولی جا رہی ہے, وہ واقعی چیز نہیں ہے. حقیقی چیز اور واقعی چیز تو یہ ہے کہ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اب آپ کے بعد کسی نئے نبی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف یہی ایک کمال نہیں ہے کہ وہ آپ سارے نبیوں کے بعد آئے ہیں, بلکہ یہ بھی آپ کی ایک شان ہے کہ آپ من بھی کا معلوم ہے. سارے نبیوں کے کمال کی اصل آپ ہے, اصل نبوت آپ کی ہے, اور تمام انبیاء کو نبوت ملی ہے سطح میں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر کوئی شاید کو نظر نہ آتا ہو تو میرا چشمہ فرض لے لے, اور اگر حوالہ دینے کی ضرورت پیش آئے تو یہ عربی کتاب ہے, میں حسن صاحب کے پاس بھیجے رہا ہوں, وہ دیکھنے کی جو عبادت میں نے پڑھی ہے وہ اس میں ہے یا نہیں. اور مفتی مطیع الرحمان صاحب سے اور ان کے صدر محترم سے دونوں کو بلا کر ذرا اقرار ہم کو کروا کے اور وہ درجہ دلوا دے کہ جو مولانا طاہر ریاضی نے حوالے میں عبادت پڑھی ہے وہ یہاں موجود ہے. میں کمیٹی والوں کا بھی بہت مشکور ہوں گا اور ان کے صدر کا بھی شکر گزار ہوں گا. اب مفتی مطیع الرحمان صاحب کو بھی انشاءاللہ ضرور شکریہ ادا کروں گا. وہ دیکھ لے کہ یہ لفظ آج حدیث کے تحت اور آدم النبی کے معنی میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں, اور یہ آخر روح سے شے زائد ہے کہ نہیں. اگر شے زائد نہیں ہے تو یہاں کیوں علامہ بخاری نے ذکر کیا؟ اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو یہ اعلان کر دے کہ یہ کتاب ہم نہیں مانتے اور علامہ بخاری غلطی کر گئے ہیں, اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. انشاءاللہ اگر انہوں نے موضوع سے متعلق اور جو کی رعایت کی ابھی دلائل کو انشاءاللہ بھی چلتے رہیں گے, اور شخصیات انشاءاللہ گفتگو مکمل ہونے کے بعد ایک شخصیات پر رہ دیا ہوگا. ابھی تو حدیث کی گفتگو چل رہی ہے. میں نے روایت پیش کی تھی تفصیل سے عباس کے حوالے سے, حضرت عبداللہ نے اثر عباس کا اثر پیش کیا تھا, اس کا جواب دینے سے وہ کچرا گئے اور اس کو نظر انداز کر دیا. جب انہوں نے اپنا وقت دے دیا تھا مفتی مطیع الرحمان صاحب کو, جب انہوں نے اپنا وقت دیا تو پھر اب اس کے بعد ان کا اپنا وقت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا اوقات کی جو پابندی رکھی گئی ہے ان اوقات کی پابندی کیوں نہیں کی جائے. اور مفتی مطیع الرحمان صاحب کو انہوں نے یہ کہہ کے رکھ دیا کہ میں اپنے وقت سے خاص کر کے بند لیتا ہوں اور اس کا کارخانہ وقت ہو جائے گا. یا تو غیر جانکار ہو کر کے بیٹھے اور یا تو پھر اتنا چارج وقت ایک فریق کو دیا جائے گا, اتنا چارج پھر دوسری فریق کو بھی دیا جائے گا. یہ کمیٹی کا اعلان ہے.
آپ سبھی حضرات سامعین سے گزارش ہے اور مفتی وکیل کا ایک بار جب ختم ہو دوسرے موضوع آپ کے سامنے ہے کہ رسول پاک آخری نبی ہے یا نہیں. موضوع یہ ہے اس میں کوئی شرائط میں جو دفعہ نمبر 12 ہے اس میں پہلے اس مسئلے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی. میں نے قرآن ٹھیک ہے ডিজাইন করা এই দুটার সাথে মিশাস না কিন্তু ডান দিকটা দুটোর সাথে মিশাস না তো ওটা 1-2 নয় নিয়ে চলে গেছে टेक्निकल प्रॉब्लम বসে যায় না পড়ে যায় নিজে থেকে এই যে তার ধরে টানি যাচ্ছে মাঝে মধ্যে করে গেলে কিচ্ছু হয় না তাও পড়ে যায় জানি না ওখানে তো এই যে তার ধরে আছে কখনো এমনি পড়ে যায় নড়ে যায় কি করবে আমরা কিন্তু ঘুমা দেবেন শুয়ে थोड़ा दे दें वही आदमी जब भी कुछ ऐसी बात हो तो मैं उसी को घूमना चाहिए देखिए फिर अल्लाह बेहतर रहेगा. मैं कमेटी के अपराध जारी करूँगा कि देख ले कि मैं कब कुछ कर रहा हूँ और कब मुझे खत्म करना चाहिए सारा कहते मैं खत्म करूँगा. मौजूद गुनाहगार है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है या नहीं. शराइत में दफा नंबर 12 है. पहले असल मसला पर कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू होगी. मैंने कुरान हदीस तफसीर अकायद की किताब दिवाए उम्मत सब से गुफ्तगू कर ली साबित कर दिया कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور جو اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے وہ مسلمان نہیں، یہ میں نے کتابوں سے دکھا دیا۔ اب آپ اس کو اگر کرتے اس کے بعد میں نے یہ دکھایا کہ اس کے برخلاف مولانا قاسم نانوتوی نے کتاب میں لکھا، تو چونکہ شرائط ہی میں صفحہ نمبر 12 ہی میں اس بات کی اجازت ہے، لکھتے ہیں کہ پہلے اصل مسئلہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی، اس کے بعد اس کی شخصیت یا کتاب پر بحث ہوگی۔ تو میں نے شخصیت یا کتاب کو اس موضوع سے الگ ہو، میں اگر علم غیب والی بحث یہاں لے کے آتا، میلاد والی بحث یہاں لے کے آتا، قیام والی بحث یہاں لے کے آتا، تو کہا جا سکتا تھا کہ میں اپنے موضوع سے ہٹا۔ میں نے اصل مسئلہ پر قرآن و حدیث اور اجماع امت سے گفتگو کرنے کے بعد یہ دکھایا کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی نے ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا، تو یہ الگ کسی شخصیت ہی سے بھر ہوئی، اسی موضوع سے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے وہ میں نے بیان کیا۔ اس کو انہوں نے بار بار مولانا طاہر صاحب غیابی نے بار بار کہا کہ میں نے خط مفرسی اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، ذرا آپ 11 نمبر شرائط ملاحظہ فرمائیے، لکھتے ہیں ہر مناظر کی گفتگو میں عالمانہ سنجیدگی اور ملاحظہ کرو کیا، ہر مناظر کی گفتگو میں عالمانہ سنجیدگی اور وقار کا پورا پورا لحاظ کرنا ہوگا۔ اب انہوں نے عالمانہ سنجیدگی اور وقار کا کتنا پورا پورا لحاظ کیا ہے، ذرا خیال فرما لیجیے ان کے جملے کیا ہے جو انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہے، مجھے مخاطب کر کے انہوں نے کہا آپ نے کچھ پڑھا لکھا ہوتا، یہ شخصیت پر گفتگو ہو رہی ہے، میں نے ان کو نہیں کہا کہ مولانا آپ جاہل ہیں، مگر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پڑھا لکھا ہوتا، کیا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں؟ اگر پڑھا لکھا نہیں ہوں تو میں مناظر کیسے مناظر کیسے کرا، ادھر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جاہلانہ کہا بھائی، کیا میں یہ الفاظ جاری کے وہ کیا یہ عالمانہ وقار کی گفتگو ہے؟ وہ مجھ سے کہہ رہے جاہلانہ کہا بھائی کہہ رہا ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا پردہ فائدہ دوں گا، کیا یہ سنجیدگی اور عالمانہ وقار کی گفتگو ہے؟ یہ تو سکیانوں کی زبان بول رہے ہیں۔ میں نے اشارہ کر دیا کمیٹی والوں کی طرف کہ آپ نے خود ہی لکھا ہے اور آپ کے سامنے مجھے اس طرح گالیاں دی جا رہی ہیں، کہ آپ کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے اصل موضوع پر، حضرات گفتگو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی آخری نبی ہے کہ نہیں، موضوع یہ ہے۔ میں نے اس موضوع پر قرآن کی آیت تلاوت کی، حدیث وحی، تفسیر کی عبارتیں دکھائیں اور اجماع امت سے متعلق عبارتیں میں نے دکھائی۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے پیارے نبی آخری نبی ہے، موضوع ثابت ہو گیا، ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے خلاف لڑائی ہو سکتی، اور اگر سارے دلائل بیان کیے جائیں تو اس کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 1 ہی 2 گھنٹے نہیں، ایک ہی موضوع پر 1 ہفتے تک 1 مہینے تک گفتگو ہو سکتی ہے۔ مقصد تو یہ کہ بات ثابت ہو جائے تو اللہ کے رسول آخری نبی ہے، یہ ہم نے ثابت کر دیا۔ مولانا طاہر حسین صاحب غیابی نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جو بات میں نے انہوں نے کہی تھی وہی میں نے کہی تھی اور میں نے کتابوں سے ثابت کر دی۔ البتہ بعد میں نے یہ کہا کہ مولانا طاہر غیابی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے اور اس کے خلاف جو کہے وہ مسلمان نہیں کافر ہے، کچھ مولانا طاہر غیابی نے بھی یہ کہا۔ تو میں نے بعد میں یہ دکھایا کہ مولانا آپ نے تو یہ کہا مگر آپ کی جماعت کے سر تھے بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بات چیت
कोई नबी पैदा हो तो खात्मे मोहम्मदी का फर्क नहीं आया। तो ये तो अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानने का इनकार हुआ, ये मैंने उनसे कहा था। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि साहब उनके अल्फाज है कि आपका भी अकीदा अंदर से कुछ है। मैं मौलाना से गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे किसी बुजुर्ग की किताब में ये लिखा हो कि अल्लाह के प्यारे नबी के बाद कोई नबी पैदा हो सकता जो हमारा उनके बहुत अंदर का अकीदा है, हमने छुपा रखा है, तो वो छुपा क्यों रहे वो दिखा दे। जैसे मैंने उनके बुजुर्गों का अकीदा उनकी किताब में दिखा दिया, छुपाया नहीं, ऐसे वो हमारे बुजुर्गों का अकीदा भी हमारी किताबों में अगर छुपा हुआ है तो वो खोल के दिखा दे। मौलाना में उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को कोशिश में सरकार की तारीफ को कोशिश जो है मुसलमान का खुदा विमान है। ये कहा कि खातमुन नबीन के बहुत से माना है। खातमुन नबीन के 2 माना हो या 4 माना 10 माना, उसको उसमें नहीं है। मौजू ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी आखिरी नबी है या नहीं, मौजू असल ये है आखिरी नबी है या नहीं है। ये तो मौजू है ही नहीं कि खातमुन नबीन के कितने माना अल्फाज है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है या नहीं। खातमुन एक सब माना होते हैं, इससे बात नहीं है। अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है या नहीं है, इससे बात है। तो मैंने अपना अकीदा अपनी जमात का अकीदा बताया कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है, और इसी अकीदे का एतराफ मौलाना साहिब हुसैन साहब बयानी है बार बार अपनी तकरीर में किया कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है, और ये भी कहा कि जो अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी न माने वो मुसलमान नहीं है। मैंने ये दिखाया कि मौलाना साहिब बयानी को अपना अकीदा ये बताते हैं और अपने बुजुर्गों का अकीदा भी ये बताते हैं, लेकिन इसके बरखिलाफ खुद उनके बुजुर्गों की किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह के प्यारे नबी आखिरी नबी नहीं है। मैंने उनको आपको इबारत की सुनाई थी, आपको ये इबारत सुनाई थी, और फिर मैंने कमेटी को ये किताब देखने के लिए दे दी। तो ये बात एक जगह नहीं 2 जगह उन्होंने लिखी है। एक जगह तो लिखा बिलफर पादे जमाने नबवी कोई नबी पैदा हो, तो फिर भी खासियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आया। ये उन लोगों का अकीदा है, और ये बात उन्होंने एक दूसरी जगह में लिखी है। इससे पहले वो लिखते हैं देखिए इसी किताब के अंदर वो लिखते हैं इसी तरह का खर्च कीजिए आपके जमाने में भी, अल्लाह के रसूल के जमाने में इस जमीन में बराबर वो आधर ऐसे अखबार से दूसरे जमीन की बात कर रहे थे। किताब 7 जमीन है, दूसरी जमीन में हो सकता है, लिखते हैं अगर खर्च कीजिए इसी तरह का खर्च कीजिए आपके जमाने में भी इस जमीन में या आसमान में। तो आसमान में दूसरे जमीन की बात है, इस जमीन में खुद लिख रहे नबी हो, तो वो भी उसमें नबूवत में आप ही का मोहताज होगा, चले नबूवत बस और आप पर खत्म होगा। और आगे लिखते हैं अगर सिर्फ आपके जमाने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका खातम होना बदस्तूर मानी जाता है। एक बात बोलाने गई बिलफर्ज, मैं पूछता हूँ कि अगर कोई कहे बिलफर्ज तो खुदा हो जाए तो खुदा की खुदाई में फर्क नहीं आएगा, चार खुदा हो जाए तो खुदा की खुदाई में फर्क नहीं आएगा। अरे खुदा की खुदाई में फर्क नहीं आएगा, अल्लाह इतना है इतना नहीं आएगा। चार खुदा हो जाए बिलफर्ज, ये खुदा हो जाए बिलफर्ज, ये आखिर कोई मुसलमान इस तरह की बात करेगा कि बिलफर्ज तो खुदा हो जाए तो खुदा की खुदाई में फर्क नहीं आएगा। आखिर क्या जरूरत पेश आई है लिखने की कि बिलफर्ज अल्लाह के नबी के बाद इसी जमीन में कोई नबी पैदा हो जाए, नया नबी भी जाएगा तो कोई नबी पैदा होगा, कोई तो नया ही होगा। तो उनके अकीदे के मुताबिक तो नया नबी पैदा हो सकता है, और हम अहले सुन्नत व जमात के नबी अल्हम्दुलिल्लाह कोई नया नबी पैदा हो ही नहीं सकता। तो ये अकीदा रखे कि कोई नबी नया पैदा हो सकता है, वो कुरान हदीस इजमाए उम्मत की रोशनी में पूरी उम्मत का अकीदा ये है कि ऐसा करने वाला मुसलमान नहीं है। और देखिए
میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا ہے، جو یہ نہ جانے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ لائیے فتاوا عالمگیر یہ دو سفا دو یہ فتاوا عالمگیر ہے، اس دو سوالوں کو لکھتے ہیں اذا لم يعرف الرجل ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء علیہ وعلی نبینا السلام فلیس بمسلم قذافل یتیمیہ، یعنی جو یہ نہ جانے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو علماء کے سر سے مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تہذیب الناس میں لکھا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو خاصیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ تو ان کے عقیدے کے اعتبار سے ہمارے پیغمبر آخری نبی نہیں ہوئے، اور جو ہمارے پیغمبر وہ آخری نبی نہ مانے، فتاوا عالمگیری میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے عبارت غلط پڑھی ہے، وہ مجھے بولے، تو طریقہ یہ تھا کہ صاحب میں غلط پڑھا وہ نوٹ کر کے مجھے بتاتے۔ اب دیکھیے میں بتا رہا ہوں، انہوں نے جو عبارت پڑھی ٹیپ ہو گیا ہے، سننے کی ضرورت ہو تو ٹیپ سے سن سکتے ہیں آپ۔ انی عبداللہ ہے وہ خاتم النبی، عبارت انہوں نے پڑھی خاتم النبی، حالانکہ خاتم النبی نہیں ہے، وہ خاتم النبی ہے۔ وہ قرآن کریم میں جو آیا خاتم النبی تو وہاں تو اعراب ہے وہ کیوں ہے بلا کے رسول اللہ خاتم النبی، لیکن یہاں نے جو انہوں نے عبارت پڑھی ہے انی عبداللہ، یہ عبداللہ خبر واضح ہے اور خاتم النبی یہ بھی خبر واضح ہے۔ تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا سے سب قطع لسانی ہو گئی، سب قطع لسانی ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کبھی آدمی روانی میں بول رہا ہے تو بولتے بولتے مذکر کی جگہ بولنے سے طرف ہو گیا تھا، وہ سب قطع لسانی میں دیکھ دیا بولتے بولتے، تو ہم سے اس پر کوئی ہنگامہ مچانا نہیں ہے۔ خیال میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آدمی کو اپنا دامن دیکھنا چاہیے، اپنا دامن دیکھ کے آدمی کو فوٹو کرنے چاہیے۔ بہرحال کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور جو ہمارے پیغمبر کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم کے بانی ہے اور تمام علماء دیوبند کے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا انکار کیا ہے اپنی کتاب تہذیب الناس میں۔ اس لیے وہ ان تمام عبارات کی روشنی میں خود مسلمان نہیں ہوئے۔ اور یہ دیکھیے حدیث میں ہے، فرماتے ہیں اخبر صلی اللہ علیہ وسلم انہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ اور مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا اور چاہتا اسی کتاب کو یہ لوگ مان رہے ہیں اور اس لکھنے والے چھاپنے والے کو اپنا بزرگ تسلیم کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے پیارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ ایسا سب ان کا بزرگ ان کا پیشوا، اور اس کتاب میں لکھا کہ وہ نبی اللہ ہمارے نبی آخری نبی نہیں ہے، اس کتاب کو یہ لوگ صحیح مان رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کا بھی عقیدہ یہ بھی ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ ایک ان کا کتاب میں عقیدہ یہ ہے، اور تمام سے لوگوں نے بیان یہ کیا کہ اللہ کے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ ایک ہے زبانی بات اور ایک ہے کتاب میں لکھی ہوئی بات۔ دنیا جانتی ہے کہ زبان سے آدمی کہہ کے بات کر سکتا ہے، مگر جو کچھ کتاب میں پروف ہے
لکھا ہوا ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو زبانی تو یہاں مولانا طاہر بیابی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی آخری نبی ہے، مگر ان کے بڑے، ان کے بزرگ اور ان کے مسلم پیشوا اپنی کتاب تہذیب الناس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے زمانے کے بعد ہی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اسی زمین میں کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاصیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اللہ اگر وہ ہو جائے تو اللہ کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. خدا کو ہو جائے، خدا کی خدائیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی طرح سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو نبی کی خاصیت میں فرق نہیں آئے گا. ہمارے نزدیک جو یہ کہے کہ اگر وہ خدا ہو جائے خدا کی خدائی میں فرق نہیں آئے گا وہ بھی مسلمان نہیں. اور ہمارے نزدیک جو یہ کہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاصیت میں فرق نہیں آئے گا وہ بھی مسلمان نہیں. رہا نسل پیر فرق کا تو جب آئے گی اتنی کامان کی بات میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کے پیر فرق سے کیسا مانا آتے ہیں. میں نے آپ کو آپ کی سمجھ کے مطابق مثال دی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ دل فرق تو خدا ہو جائے تو خدا کی خدائی میں فرق نہیں ہے. دل فرق چار خدا ہو جائے تو خدا کی خدائی میں فرق نہیں آئے گا. تو کیا یہ اس کا کہنا غلط ہوگا؟ دل فرق کا سہارا یہ ان کا غلط ہوگا؟ میں ایک بار اور مثال کے طور پر آپ سمجھے میں کہوں زید کا ایک فرق ہے، میں کہوں دل فرق زید کا منہ سپر جیسا ہو جائے تو بھی انسانیت کا فرق نہیں آئے گا. تو منہ سپر کی طرح ہوگا تو انسانیت کا فرق نہیں آئے گا کہ اس کی توہین نہیں ہوئی. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ زید کا منہ سپر کی طرح ہو جائے، میں کسی کو نہیں کہا، ایک عام بات ہے زید کا پکڑتا کسی کا منہ سپر کا طرح ہو جائے، یا یہ کہوں کہ کوئی سور ہو جائے تو بھی وہ اس کے آدمی ہونے میں فرق نہیں آئے گا. سور ہو جائے گا تو آدمی ہونے میں فرق نہیں آئے گا، وہ تو آدمی ہی نہیں رہے گا. ایسے ہی پھر فرق کا سہارا لے کر یہ کہنا کہ پھر فرق آپ کے بعد ہی اس زمین میں کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاصیت پر فرق نہیں آئے گا. یہ صرف دھوکہ دینا ہے. پھر فرق کا سہارا لے کر وہ نظر آنے تک جب اللہ کے پیارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے گا تو یقیناً ہمارے نبی پھر آخری نبی نہیں رہ جائیں گے. پھر جو بعد میں پیدا ہوگا وہی آخری ہو جائے گا. حالانکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، حیات سے ثابت ہے، تمام چیزیں ثابت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. میں یہاں پھر پلٹتے رہا ہوں. مولانا نے کہا تھا کہ لفظ خاتم کے بہت سے معنی ٹھیک ہے، بہت سے معنی ہے. خاتم کے معنی ہے سارے نبی کا سردار. ہمارے عقیدہ ہے ہمارے نبی سارے نبی اسلام. خاتم کے معنی ہے آخری نبی، یہ بھی نبی. مگر یہ کہنا کہ خاتم کے معنی آخری نبی نہیں، جبکہ تمام احادیث میں، اجماع امت میں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی تفسیر میں خاتم النبی کا معنی یہی بتایا گیا آخری نبی، جس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. مگر یہی مولانا قاسم نانوتوی اپنی اسی کتاب کے شروع میں، یہ جہاں سے کتاب شروع ہوئی ہے اسی کتاب میں لکھتے ہیں عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا وہی معنی ہے. خاتم کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ آپ کا زمانہ انبیاء صادق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، آخری نبی. یہ کتنا خیال ہوا عوام کا، مگر اہل فہم پر سمجھداروں کو روشن ہے. یعنی جو لوگ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں وہ اہل فہم نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، وہ عوام ہے. اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یعنی آگے ہونا یا تاخر پیچھے ہونا، پہلے پیدا ہوئے یا بعد میں پیدا ہوئے. زمانی میں یعنی اگر نبی آگے پیدا ہوئے یا بعد
بذات فضیلت نہیں ہے، یعنی نبی کے آخری نبی ہونے میں بذات فضیلت نہیں ہے، یہ ان کے نزدیک ہے سمجھداروں کے نزدیک، اور عوام جو ناسمجھ ہے، ناسمجھ تو ظاہر ہوگا، ناسمجھ لوگوں کے نزدیک اس کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ تو اللہ نے بتایا قرآن کریم میں خاتم النبی، اور اللہ کے پیارے نبی نے اس کا معنی بتایا آخری نبی، اور صحابہ نے بتایا آخری نبی، تابعین نے بتایا آخری نبی، تابعین نے بتایا آخری نبی، قارون اماموں نے بتایا آخری نبی، پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں اس کا معنی آخری نبی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا معنی آخری نبی کہتا ہے وہ سمجھدار نہیں ہے۔ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ تمام اماموں کو، تابعین کو، تابعین کو، صحابہ کو، خود اللہ کے نبی کو دے عوام مانا، ظاہر مانا، نہ سمجھ مانا، یہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں بڑی گستاخی ہے، اور قرآن کریم کے اس لفظ کا انکار ہے، اس لیے کہ لفظ کا انکار صرف لفظ کے انکار سے نہیں ہوتا ہے، مانا کے انکار سے ہو جاتا ہے۔ کوئی کہے قرآن کریم میں آیا ہے اقیم الصلاۃ، مگر اس کا مانا نماز نہیں ہے، کو قرآن کریم کے اقیم الصلاۃ کا انکار کر رہا ہے، نماز کو فرض نہیں مان رہا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی وہ صرف لفظ خاتم النبی ماننے سے نہیں ہوگا، خاتم النبی کا مانا جو ہے آخری نبی، آخری پیغمبر، وہ ماننا ضروری ہے۔ اور ان حضرات سے مولانا صاحب ریاضی کے تمام سب سے بڑے بزرگ عالم مولانا جنہوں نے دیوبند کو یہ حضرات کے بطور بنایا، انہوں نے لکھا کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبد ہونا صحیح مانا ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء ثابت کے زمانے کے بعد، اور آپ سب میں آخر نبی ہے، مگر اہل فہم پر سمجھداروں پر روشن ہوگا کہ تقدم یا پورے زمانے میں، یعنی بعد میں آخری نبی ہو جائے، اس میں بذات فضیلت نہیں ہے، اللہ کے رسول آخری نبی ہے اور اس میں فضیلت نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کے نزدیک الحمدللہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے کہ میرے نبی آخری نبی ہے، اب اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جو نبی آئے دنیا میں، پھر اس کے بعد دوسرے نبی آئے اور اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا، اس اعتبار سے قسم کے احکام نافذ نہیں ہوں گے، مگر ہمارے نبی جب آئے تو اس وقت سے لے کر قیامت تک میرے ہی نبی کا چکا چلتا رہے گا اور میرے ہی نبی کے احکام جاری رہیں گے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ جو سمجھدار ہے وہ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانے گا، جو ظاہر ہوگا، ناسمجھ ہوگا، عوام ہوگا، وہی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے گا۔ اور الحمدللہ ہمیں وہ چاہے ظاہر کہے، ہمیں وہ چاہے عوام کہے، ہم کی ہماری کیا بات ہے جب ان تمام لوگوں کو جو اللہ کے پیارے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں وہ عوام اور ناسمجھ کرانے رہے، جن میں تمام بزرگانے تھیں، تمام علم کرام، تابعین، صحابہ، سب خود اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے عوام کہہ دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے عزت خاتم النبیین کا معنی کیا سمجھا؟ آخری نبی۔ تو جو لوگ بھی اس کا معنی آخری نبی سمجھ رہے ہیں ان کے نزدیک وہ اہل سن نہیں ہے، وہ عوام ہے۔ تو اگر ہمیں وہ جاہل کہیں، ہمیں وہ ناسمجھ کہیں، ہماری کارروائی کو جاہلانہ کارروائی کہیں تو کیا شکایت ہے؟ بہرحال میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کریم سے ثابت ہوا، قرآن کریم سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، اور حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، اور تفصیل کتابوں سے ثابت ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور عقائد کی کتابوں میں ثابت ہوا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، اور ہمارے ان کے مطابق مولانا
نے بیان کیے تھی یہ اعتراف کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے. ہمارے عقیدے کے ساتھ تھا. انہوں نے اپنا بھی عقیدہ یہ بتایا کہ جناب محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانے وہ مسلمان نہیں ہے. حالانکہ انہیں کے بزرگ مولانا قاسم نانوتوی نے اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانا اور ان کو اپنا بزرگ بھی مان رہے ہیں. جس کتاب میں اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانا اس کتاب کو یہ لوگ تقریب بھی کرتے ہیں, صحیح قرار دیتے ہیں, پھر سے جامع بناتے ہیں. تو جو عقیدہ مولانا قاسم نانوتوی کا ہوا, کوئی عقیدہ ان حضرات کا ہوا, جو حکم ان کا ہے وہی حکم ان کا ہے. عوام مسلمان جو بیچارے شہر میں جو بندی کہلاتے ہوں, بریلوی کہلاتے ہوں, جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور جو ان کتابوں کو دیکھ کر سمجھ کر صحیح نہیں مانتا ہے, ان کے بارے میں یہ احکام نہیں ہے. جو ان کتابوں کو دیکھ کر سمجھ کر صحیح مانتا ہے ان سب کے احکام یہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یعنی آخری نبی ہونے کے یہ لوگ مرغی ہیں اور ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مان رہے ہیں. ہم لوگ اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ اللہ کے پیارے نبی کو آخری نبی نہیں مان رہے ہیں, اس لیے اس آیت کی تفسیر میں اثر اتفاق کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں کہ تاکہ کہیں ثابت ہو جائے کہ کسی وجہ سے بھی اللہ کے نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے. دور دراز سے گھما پھرا دیتی, اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس زمین میں نہیں کسی اور زمین میں, مگر وہ تو کسی اور زمین کی بات کر رہے تھے. ان کے جو بزرگ ہیں ان کے صاف سراسر سنتے کہہ دیا کہ اسی زمین میں پیدا ہو جائے نیا نبی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کے نزدیک فرق پڑے نہ پڑے, ہمارے نزدیک فرق پڑ جائے گا. اسلامی عقیدے میں فرق پڑ جائے گا. جو نیا نبی آنے کا قائل ہو جائے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ کسی قیمت پر مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان وہی ہے جو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو. ہم اہل سنت والجماعت بریلوی طبقے کے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے جو ہمارے نبی کو آج میں بہت ساری بحثیں اس موضوع کو طے کرنے کے لیے اور اس بحث کو پورے طریقے سے روشن کرنے کے لیے کافی ہے. اور اسی لیے مولانا سے میں نے کہا تھا جس کو انہوں نے اپنی شان میں بےعدبی سمجھا, پھر میں معافی چاہتے ہوئے مولانا مفتی الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ پڑھے لکھے آدمی کی طرح گفتگو کریں, احادیث اور قرآن کے سارے مباحث کو دیکھ کر گفتگو کریں. قضیہ فردیہ سے عقیدہ اسلام کا متاثر نہیں ہوتا اور حقائق کی توہین نہیں ہوتی. یہ اتنا کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ اس کی مثالیں قرآن مقدس میں احادیث مبارکہ میں ایک نہیں انیک موجود ہیں. اور میں تو حیران ہوں کہ ہمارے فریق مخالف قرآن پاک کو یقیناً پڑھتے ہوں گے, احادیث مبارکہ کو یقیناً پڑھتے ہوں گے اور وہ اس سے قطعاً ناواقف نہیں ہے. اور اگر وہ نہیں پڑھتے اور بالکل ناواقف ہے اور ان کی نظر سے یہ مسئلہ نہیں گزرا کہ قضیہ فردیہ سے واقعی عقیدہ متاثر نہیں ہوا کرتا اور اس سے توہین نہیں ہوا کرتی, اگر وہ اس مسئلے سے واقف ہے اور قرآن و حدیث میں انہوں نے اس کی نظیریں اور مثالیں پڑھی ہیں تو تجاہل عارفانہ سے باہر آئے, اپنے آپ کو عالمانہ پوزیشن میں رکھے. میں قرآن مقدس سے اور احادیث مبارکہ سے اور ان کے اکابر علماء کی کتابوں سے ابھی صرف اس مسئلے کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قضیہ فردیہ سے واقعی عقیدے پر نہ تو کوئی رد پڑتی ہے اور نہ اس سے توہین ہوتی ہے کسی کی. یہ مولانا کا مفروضہ ہے اور صرف عوام کو ان لوگوں کو غلط تاثر دینے کے لیے یہ فیصلہ چل رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک مثال قرآن مقدس سے پیش کرتا ہوں, دوسری مثال حدیث مبارکہ سے پیش کرتا ہوں, تیسری مثال مولانا احمد رضا خان
تحریر اور ان کے قلم سے پیش کرتا ہوں. اگر بالفرض والمحال کہہ کر اور اس قید اور شرط کے ساتھ اگر